بلغنا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق. پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب سچ اس کے پاس آیا. کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ بچنے والے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 24 کا آغاز کریں گے، اور اس پارے کے آغاز میں سورہ زمر ہی ہے. سورہ زمر ہم نے 23ویں پارے میں بھی پڑھی، اس کا بقیہ حصہ 24ویں پارے میں ہے. اور سب سے پہلے پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اور جب سچی بات اسے پہنچا دی گئی تو اس نے اسے جھٹلایا. جھوٹ باندھنے والے لوگوں میں وہ تمام گروہ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا. کفار مکہ نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اسی طرح عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو، جبکہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ تمام کے تمام گروہ اس بات سے غافل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کافروں کے لیے مقرر فرما دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام گروہوں کو ظالم قرار دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حق کی تصدیق کرنے والے ہی کامیاب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی دعوت کو لے کر آئے، اور آپ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور وہ اہل تقویٰ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم کے پاس وہ کچھ موجود ہے جو وہ چاہیں گے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بالعموم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس تصدیق کرنے میں سب سے سبقت لے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا ہونا ناممکن ہے. اس پر ابو جہل نے کہا کہ جس ہستی کو آپ نبی مانتے ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس اور آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے تو یقیناً سچ کہا ہے، اس لیے کہ ان کی کہی ہوئی کسی بات میں بھی غلطی کا شائبہ یا امکان نہیں ہے. اس سورہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، پس وہ جو ہدایت کو قبول کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان اسی کو سہنا ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر طرح طرح کی باتیں کر کے ایذا اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنجیدہ ہو جاتے کہ آپ ان کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی حق پر مبنی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کوئی گمراہ ہوگا اس کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا. مزید اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد سورہ زمر میں قیامت کی منظر کشی کی گئی. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے رہنے والے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا.
پھر دوسری بار اس میں پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور تمام اعمال نامے رکھے جائیں گے اور انبیاء اور شہداء لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور ان سے جہنم کے محافظ فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سنائی تھیں اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، مگر کافروں کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، تم سب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے اور ان کے استقبال کا بتایا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو ان سے جنت کے محافظ فرشتے کہیں گے تم پر سلام ہو، چین سے رہو اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور اہل جنت کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے، پس نیک عمل کرنے والوں کو کتنا اچھا بدلہ ملا۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہم انا اسألک جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ سورہ زمر کے بعد سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ مومن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اہل کفر کا انجام بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیات کے بارے میں صرف اہل کفر جھگڑتے ہیں، پس مختلف ممالک میں ان کا آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور ان کے بعد آنے والے گروہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا اور ہر قوم نے چاہا کہ وہ اپنے رسول کو پکڑے اور انہوں نے ناحق اپنے رسول سے جھگڑا کیا تاکہ اپنے اس جھگڑے کے ذریعے حق کو شکست دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کتنی سخت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو سیلاب کے ذریعے، قوم عاد کو آندھی کے ذریعے، قوم سمود اور قوم مدین کو چنگھاڑ کے ذریعے، قوم لوط کو پتھروں کی بارش کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے نشان عبرت بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں حاملین عرش کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے اور جو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہیں یہ سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ایمان لانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، پس تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ہمراہ ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولادوں میں سے ان لوگوں کو بھی داخل فرما جو نیکی کی راہ پر چلے ہوں، بے شک تو زبردست حکمتوں والا ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعاؤں کو ہم سب امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما کر جنتوں کے بالا خانوں میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں قیامت کے ایک پورا ہیبت منظر کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے، ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے کہ آج اللہ واحد اور قہار کی بادشاہی ہے۔ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں قیامت کے اس دن سے ڈرائیں جب لوگوں کے دل مارے غم کے سمٹ کر حلق تک پہنچ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مان لی جائے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی حیانت اور دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اور اللہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے لوگ کافروں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتے، اور زمین پر ان کے ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ انداز زندگی کو دیکھ کر انسان کو گمراہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس عزم کا بھی ذکر کیا کہ اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اپنے اور تیرے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں اور ہر اس متکبر کے شر سے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قبیلے کے ایک مومن شخص کا بھی ذکر کیا ہے جو دربار فرعون میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا اور اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس صاحب ایمان شخص کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی، اور اس نے اس موقع پر کہا کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ اس مومن نے کہا کہ فرعون کے قبیلے والوں، تم ان اقوام کی حالات پر غور نہیں کرتے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پھر اس مرد مومن نے کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا حال عجیب ہے کہ میں تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب تم میری کہی ہوئی نصیحت کی باتوں کو یاد کرو گے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے دی اور فرعون اور اس کے قبیلے والوں کو برے عذاب سے مبتلا کر دیا۔ یہ اب عالم یہ ہے کہ صبح اور شام آگ کو آل فرعون پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون اور اس کے قبیلے کو شدید عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت کا دن آئے گا اس دن کوئی عذر ظالموں کے کام نہیں آئے گا اور ان کو اللہ کی لعنت اور برے ٹھکانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اعلان فرما دیا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والے مجرموں کے احوال کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان کو زنجیروں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک تو آگ کا عذاب ہوگا اور اس پر اضافہ یہ کہ اس میں گرفتار حالت میں رہنا پڑے گا، اس وجہ سے ان کی تلخیوں میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اس صورت میں پھر چوپایوں اور کشتیوں کا ذکر بھی کیا کہ چوپایوں اور کشتیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری سواری کے لیے بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سواریاں انسان کے پاس نہ ہوتی تو انسان کے لیے فاصلوں کو طے کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم ماضی میں کیے گئے شرک کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے عذاب یا سختی کو دیکھ کر ایمان کو قبول کیا جائے یا اس کا اظہار کیا جائے تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پروردگار عالم کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری ہے اور کافروں کا مقدر گھاٹا ہے۔
سورہ مومن کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بشارت دیں، مگر لوگوں کی اکثریت قرآن مجید کی دعوت سے آراز کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے کان اور دل آپ کی دعوت کو سننے اور ماننے سے قاصر ہیں۔ یہ کافروں کی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ مشرک اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے مد مقابل جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا تھا اور ہر آسمان پر اپنے حکم کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور پھر اس کے بعد 2 دن میں اس میں پہاڑوں اور دیگر لوازمات کو پیدا کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس کائنات کو بنایا۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد و سمود پر آنے والے عذابوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ قوم عاد کے لوگ اپنی قوت پر نازاں تھے اور اس بات کو بھول چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو بنانے والا ہے ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اسی طرح سمودیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھلائیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی بغاوت پر آمادہ و تیار رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضاء کی گواہی کا ذکر کیا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ سے دشمنی رکھنے والوں کے کان، آنکھ اور کھال بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ لوگ اپنی کھال سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتی ہو؟ تو ان کی کھال کا یہ جواب ہوگا کہ اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے جو ہر چیز کو قوت گویائی دیتا ہے۔ ان کی کھال مزید کہے گی کہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے واقف نہیں ہے اور تمہاری اس بدگمانی نے آج تمہیں گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور انہوں نے اس پر استقامت کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کے وقت فرشتوں کا نزول فرمائے گا اور فرشتے ان کو کہیں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ باطل نہ اس کتاب یعنی قرآن کو آگے سے چھو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور اس کو حکمت والے لائق تعریف رب نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کے مضامین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن وقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران وأمن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان اللهم وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أسكننا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان. وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام. بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وبلغنا رمضان. اللهم وبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار. اللهم وبلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان وارزقنا صيام رمضان. اللهم وارزقنا صيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.